Baloch nation, and at the same time, if I am unable to move out to Switzerland, so I think یہ میرے لیے پھر ایک یوزلیس چیز ہوگا کہ میرا رہنا یہاں پر ایک یوزلیس ہے. اگر اسی طرح رہا کیا جائے تو دس از دا سیم پاکستان از ڈوئنگ میں سر کہ ہم اپنی تحریک سے اور جو اسٹرگل سے دستبردار ہو جائیں, خاموش ہو جائیں. اگر یہاں پر ہم پر ڈائریکٹلی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس طرح کی حالات کریٹ ہیں کہ ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, تو ان دس سچویشن after 6 years I am requesting to the Indian government to please give me asylum. I am representing my whole nation, so you know the situation very well. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ایک انٹرپول کا ریڈ کارنر نوٹس ہے, تو ان اے سچویشن لائک دیٹ ہاؤ ول یو موو آؤٹ آف جنیوا اینڈ کم ٹو ڈیلی؟ I think Pakistan کا ریڈ نوٹس ہے اس کا اتنا ویلیو نہیں ہے, and today in the Central Committee of VIP we have already decided that we are now launching the cases against all army generals who have been involved in the Baloch atrocities in Balochistan. تو ان کے خلاف ہم جو پاسٹ میں رہ چکے ہیں اور جو اب ہیں, ISI کے چیفز ہیں, ملٹری انٹیلیجنس کے چیف ہیں, آرمی کے جنرلز ہیں, کور کمانڈرز ہیں, جو بھی بلوچستان میں ہیومن رائٹ وائلیشنز میں اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ان کے خلاف ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیسز رجسٹر کریں گے. اور دوسرے یورپی ممالک جو ہیں جہاں پر بھی ہمارا پارٹی کا آرگنائزیشن ہے, لندن, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, ناروے, ان سب جگہوں پر ہم ان کے خلاف کیسز رجسٹر کریں گے, کیونکہ یہ سب لوگ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں, ان کے قتلوں میں ملوث ہیں اور بلوچستان میں ہیومن رائٹ وائلیشن میں ملوث ہیں. جی, اگر پاکستان آرمی جنرلز کی بات کی جائے بگٹی صاحب, تو ہو آر دیز جنرلز, کون کون ہیں یہ جنرلز جن کے خلاف آپ کیس کرنا چاہتے ہیں؟ جی, there are so many, not just one, but I think definitely all the chief of army staff from جو پرویز مشرف, اشفاق پرویز کیانی اور جو اس وقت کے ہیں جنرل راحیل شریف, تو یہ تو ہیں ہی ہیں, یہ تو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. اور ان کے علاوہ جو بلوچستان میں کور کمانڈر رہ چکے ہیں اور جو اس وقت ہیں, جو 2005 سے لے کر آج تک ہوتے آ رہے ہیں وہ سب, اور ان کے علاوہ جو بریگیڈیئرز ہیں جو وہاں پر ڈائریکٹلی انوالو رہ چکے ہیں وہ سب, ISI کے سابقہ ڈائریکٹر جنرل اور موجودہ ڈائریکٹر جنرل, ان سب کے خلاف. کیا آپ نے انڈین ایمبیسی سے برن میں کانٹیکٹ کیا ہے کہ آپ کو کب تک اسائلم ملے گا, آپ کب تک انڈیا موو کر سکتے ہیں؟ جی, ہم نے ابھی تک تو نہیں کیا, لیکن آئی تھنک فرام ناؤ آن ہم انڈیا سے یہ ریکویسٹ کریں گے, انڈین ایمبیسی کال کریں گے اور اپوائنٹمنٹ لیں گے, اور جب بھی ہمیں اپوائنٹمنٹ ملا ایز سونسٹ ہم جا کے اپنا پولیٹیکلی فارملی اپنا اسائلم ریکویسٹ سبمٹ کریں گے انڈین ایمبیسی. جی, آپ کے گرینڈ فادر سے لے کے نواب اکبر بگٹی سے لے کر جو ایک فریڈم سٹرگل بلوچستان میں چل رہا ہے, ویری فیو پیپل نو اباؤٹ اٹ, تو کیسے پاکستان آرمی نے فورسبلی آپ پر قبضہ کیا ہے اور کیسے اٹروسٹیز ہوئی ہیں, اس کو دنیا کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دس از آئی تھنک ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ کہ وہاں پر کیسے ہوا, اور شروع سے لے کر جب پارٹیشن کے وقت ہمیں زبردستی پاکستان کے ساتھ ملایا گیا اور ہم نے کوشش کی کہ اس کے ساتھ رہا جائے, جب ہمیں زبردستی ملایا گیا اور بار بار جب ہم نے اپنے حقوق کی بات کی, برابری کی بات کی, اپنے وسائل کی بات کی, اپنے وسائل پر اپنے حق کی بات کی, تو ہمیں فوجی آپریشن جواب میں ملا, ہمارے بچوں کی لاشیں ہمیں جواب میں ملی. تو دس از ناٹ دا فرسٹ ملٹری آپریشن گوئنگ آن ان بلوچستان, دس از دا 5th ملٹری آپریشن. ہر بار ہمارے اوپر آپریشن کیا گیا اور یہ کہا دوسرے بار کچھ عرصے بعد کچھ سکون کے یہ کہا گیا سوری یہ غلطی ہوا, آئندہ نہیں ہوگا, دس واز این ایرر, دس واز این مسٹیک آف دا پریویس گورنمنٹ, اب یہ نہیں ہوگا, آئندہ نہیں ہوگا, لیکن یہ ریپیٹ ہوتا گیا. ہمیں اس طرح سے صرف جھوٹے دلاسوں سے کام لیا گیا اور ہمارا قتل عام کیا گیا. تو دس از دا 5th ملٹری آپریشن گوئنگ آن ان بلوچستان اینڈ فار لاسٹ 10-12 years. Mr. Bugti, if political asylum is granted to you, it will be a major move on the part of India.
What do you plan to do if this asylum is indeed granted? Because as it is, you are living in exile. Why do you want to seek asylum in India? What will be your mission then? Yeah, as I said before, my mission is very open and very political and very democratic, that I'm requesting from the Indian government. I am in Switzerland. All my political party members who are in Switzerland and or in other European countries are getting asylum very quick, very quick. Some of them got asylum within 3 days of applying asylum. So I think everybody knows about the Baloch situation. So I think this is the responsibility of India کہ وہ ہمیں asylum دے. اور میرے motives کیا ہیں؟ I'm very clear and very open about that. I want to move around the world to sit with the international world leaders, especially the leaders of the Indian government and the congressmen, US Congress, US lawmakers, to make them convinced to highlight the Baloch cause internationally, because the US is a big supporter of Pakistan in terms of like military aid and financial aid to counter the Islamic elements, and at the same time they are supporting them and using the same aid against the Baloch people. So this should be discussed with the US lawmakers and with the US congressmen to stop their aid to Pakistan or make it conditional. So all these efforts, I think اسی وقت ہو پائے گا کہ جب وہاں میں ایبل ہوں کہ موو کر سکوں یہاں سے بیٹھ سکوں. So this is my request to India to please give me asylum, and I want to move around the world to highlight the situation of my people. You know, Balochistan has been Pakistan's dirty secret, and surprisingly, everyone has decided to turn a blind eye to it. Now that India has stepped forward and declared on every international platform that we are going to stand by the Baloch people, we are going to expose what Pakistan has been doing, using the kind of force that perhaps no one across the world uses against its civilians. Do you think it's time for other countries to also join in? Of course, definitely. And this is the biggest request from my party, from myself, to the Indian government to please grant me asylum. And together we can, I think, convince the rest of the world, the Western world, that what's happening in Balochistan. Because Pakistan is involved in human rights violations in Balochistan. They are killing our people, our children, and at the same time they are killing the people of India. They are killing the children of Indian people. What happened last night? So I think ہمیں ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے جو جتنے بھی سیاسی اور جمہوری طریقے کار ہیں یا ہمارے جو پلانز ہیں, تو I think India should help the Baloch people. And in fact, میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتی تھی مسٹر بگٹی. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ کیونکہ انڈیا نے آگے بڑھ کر کے آپ کا ساتھ دیا ہے, بلوچستان کا مدعا ہر جگہ اٹھایا ہے, شاید اس کی وجہ سے بھی اس طرح کا حملہ ہوا ہے اڑی میں انڈیا کے اوپر, کیونکہ پاکستان کی دکھی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. جی, اگر پاکستان کی دکھی رگ پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے انڈیا پر کوئی حملہ نہیں ہوا, یا انڈیا پر کوئی اور ممبئی حملہ کس چیز کے رد عمل میں ہوا, یا کشمیر میں یہ, دس از ناٹ اونلی دا فرسٹ ون ان یوری, یہاں پہلے بھی بہت سے ہو چکے ہیں. اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں, کبھی زیادہ کبھی کم. پٹھان کوٹ حملہ وہ کس چیز کا ریئیکشن ہے؟ تو آئی تھنک اس سے نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان ایک اسٹیٹ ہے. آدمی میرے خیال میں اگر اس کے بارے میں کہا جائے, کیونکہ اس کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہی اس کو چلا رہا ہے, دیٹ از آرمی, اینڈ اس کے لیے میرے خیال میں یہی لفظ بہتر ہوگا بجائے ایک انسٹیٹیوشن از اے ٹیررسٹ انسٹیٹیوشن, جو کہ ہر وقت دہشت گردی کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ اپنے کام آگے لے, اپنے موٹیوز کو پروموٹ کرے. انڈیا میں دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں, افغانستان میں دیکھیں, بنگلہ دیش میں دیکھیں, تو وی آر جسٹ ناٹ دا اونلی ون, اور دا اونلی ون کنٹری انڈیا, یا ہم سے جو ہو رہا ہے, ایوری ون از گیٹنگ the same treatment from Pakistan. پاکستان کی آرمی جو جینوسائڈ کر رہی ہے بلوچستان میں, اس کا ایویڈنس کیا ہے جو دنیا کے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں, اور آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے ناروے میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا دنیا کے دوسرے حصوں میں؟ آپ کیسے پاکستان کو ایکسپوز کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ جی, مائی پلان, وی آر آلریڈی ڈوئنگ ایز مچ ایز پاسبل, جو کہ ہم کر سکتے ہیں. جو آج بھی ہم نے ایک
ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں ود ان فیو منٹس. میرے خیال میں ابھی شروع ہو چکا ہے, مجھے جانا ہے وہاں پر فرنٹ آف دا یو این. سائڈ ایونٹس کر رہے ہیں, کانفرنسز کر رہے ہیں جنیوا میں, یو این کے اندر اور یو این کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور یورپ کے دوسرے شہروں میں ہم کانفرنسز کرتے ہیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے. تو یورپ میں ایز مچ ایز وی کین ڈو وی آر ڈوئنگ already. But the biggest problem, as I said, I am not able to move out from Switzerland. So this is also a problem. But جو کہ اس وقت ہمارے possibilities میں ہے, ہم میکسیمم لیول پر کر رہے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کریں اور پاکستان کو کیسے ثابت کریں کہ وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کر رہا ہے. Pakistan should open the doors for the international media, for the international organizations to go and visit Balochistan. What's going on there? If we are blaming something, we are putting a blame on Pakistan. So I think اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر رہا ہوں, everything is fine, so then why not آپ سب این جی اوز کو اجازت دیں, بلوچستان میں جائیں, دیکھیں, وزٹ کریں کہ پرابلم ہے یا نہیں ہے, آپریشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں. اوپن دا رپورٹ آف دا ہیومن رائٹ واچ, ایمنسٹی انٹرنیشنل. They are not Baloch organization, they are not Indian supported organizations کہ وہ پاکستان کے خلاف لکھیں گے. They are neutral international humanitarian organizations. ICRC, Amnesty International, Human Rights Watch, ان سب کے رپورٹوں میں مینشن ہے کہ پاکستانی آرمی از انوالوڈ ان بلوچستان, جو کہ وہاں پر کوئی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہے ہیں. So I think yes. Sorry, Brahamdagh Bugti, a final question to you. Pakistan is one unique country which kills its own people. It exports terror to the entire region that it inhabits. Even friendly countries are not spared. It is killing civilians on its soil and outside. What does this say about the country as a whole? سوری جی, آپ کی وائس ذرا بریک ہوئی, کین یو پلیز. میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ پاکستان ایک یونیک کنٹری ایسی ہے جو نہ صرف اپنے لوگوں کو مارتی ہے, اپنے پڑوسی ملکوں میں بھی لوگوں کو مارتی ہے, سویلینز کے اوپر وار کرتی ہے اپنی دھرتی پر اور اپنے فرینڈلی نیبرز کی دھرتی پر بھی. واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ دا کنٹری ایز اے ہول؟ مائی فائنل کوسچن ٹو یو. جی, آئی تھنک اف یو اگر آپ پاکستان کا دیکھیں شروع سے ہی ایک ریلیشن شپ جو کہ رہا ہے اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ, بنگلہ دیش, افغانستان, انڈیا, کیسا رہا ہے, تو آئی تھنک میرے الفاظ کی یا تصدیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ انسیڈنٹ خود ہی ایک تصدیق ہے, اور جو بلوچستان میں اس وقت ہو رہا ہے اور جو سچویشن ہے وہاں پر, they are not just killing, they are using the gunship helicopters, they are using the chemical weapons, they are using fighter jets to kill the people of Balochistan. They just want the Baloch resources, they want Baloch coastal belt, they want Baloch resources minus Baloch people. They want to treat the Baloch and the rest of the people of Pakistan as slaves. So اگر کوئی اور رہنا چاہے فائن, ہم نہیں رہ سکتے. ہم آئی تھنک موت کو ترجیح دیں گے اس زندگی سے کہ اس طرح رہا جائے کسی کے ساتھ. So it's impossible for us. This is not us کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے. We have tried our best. اگر کوئی ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہے, ہم پاگل نہیں ہیں کہ زبردستی جائیں اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ملائیں کہ نہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں, ہمارے وسائل کو لوٹتے ہیں, ہم کو غلام کی طرح رکھتے ہیں, ہم پھر بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. وی آر ناٹ فول, وی آر ناٹ اسٹوپڈ. ہم impossible ہے ہمارا پاکستان کے ساتھ رہنا. Absolutely, a state that actually uses helicopter gunships on its own people. I think that's unheard of, Gaurav, anywhere across the world. Brahamdagh Bugti, thank you very much for having spoken first exclusively on India Today. Thanks also to my colleague Gaurav Sawant. Already the Baloch Republican Party leader has applied for asylum to India. What happens next? We'll